نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. یا اللہ ہمیں صفائے قلب عطا کر اور کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کوئی غل کینہ نہ ہو. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بلا شبہ تو شفقت کرنے والا مہربان ہے. بنیادی طور پر جو سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مومن کا دل کسی دوسرے مومن کے خلاف نفرت اور بغض سے خالی ہو تاکہ ایمان اس میں لکھا جائے. اس معاملے میں بہترین سبق ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے جو نسائی نے روایت کی ہے. حضرت انس سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن تک مسلسل یہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور ہر بار وہ آنے والے شخص انصار میں سے ایک شخص ہوتے. یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو جستجو ہوئی کہ آخر یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر آپ ان کے بارے میں بار بار یہ بشارت دیتے ہیں. چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے 3 روز مسلسل ان کے ہاں جا کر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادات کا حال دیکھیں، مگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہ آئی. ناچار انہوں نے خود ہی پوچھ لیا، بھائی آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ عظیم بشارت سنی ہے؟ انہوں نے کہا، میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، البتہ ایک بات ہے جو شاید اس کی وجہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ لا اجد فی نفسی غلا لأحد من المسلمین ولا احسدہ علی خیر آتاہ اللہ تعالی ایاہ. میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کھوٹ نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے دی ہو حسد کرتا. یعنی میرے دل میں نہ کسی کے لیے حسد ہے اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی کینہ یا کدورت یا نفرت ہے. اسی لیے فرمایا نا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ یقینی طور پہ کامیاب ہونے والے ہیں. ایسا کرنا آسان نہیں، اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی، لیکن اگر انسان کرتا رہے تو کامیابی بھی ہونے لگتی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی یہود سے. کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا. عبداللہ بن ابی کو خبر ہوئی تو اس نے ان کی پیٹھ ٹھونکی اور کہا، ہرگز نہ نکلنا، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے. یعنی ہم تمہارے ایسے وفادار ہیں کہ جو بات تمہیں سوٹ کرے گی ہم بھی وہی کریں گے، کسی اور کی بات نہیں مانیں گے. یعنی رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے. کھلا کھلا اشارہ تھا. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم جنگ کیے گئے تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بنو نذیر جب قلعہ بند ہوئے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو کوئی منافق کہیں سے بھی ان کی مدد کو نہ پہنچا، اور ان کے سارے وعدے اور دعوے جھوٹے ثابت ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ جو اتحاد منفی بنیادوں پہ ہو وہ کبھی قائم نہیں رہتا. اتحاد اور باہم اتفاق اور محبت اور ایک دوسرے کی مدد، صرف درست بنیادوں پر ہی یہ سب کچھ باقی رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں بھی بہت سے سیاسی اتحاد بنتے ہیں پھر ٹوٹتے ہیں. یعنی ایک بار نہیں، بار بار اتحادات بنتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مفادات کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے.
دین کی وجہ سے کمی ہوتا ہے. تو جس چیز کی بنیاد ہی درست نہ ہو وہ چیز خود کیسے قائم رہ سکتی؟ بقا اور قرار اس کائنات کے اندر صرف کلمہ حق کو ہے، اور جو بات حق پر مبنی ہو اس کو ہے. باطل کو نہ خود قرار ہے اور نہ کسی ایسی بات کو قرار ہے جو باطل پر مبنی ہو. اس لیے ان کا وہ اتحاد اور آپس میں ایک دوسرے کی محبت کے دعوے سب جھوٹے ہو گئے. بنو نذیر جلا وطن ہوئے، منافقین ان کی مدد کو نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا لا ینصرونہم، اگر وہ جنگ کیے گئے تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور بفرض محال اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. یعنی اگر کبھی ارادہ کریں بھی اور تھوڑا سا عملی طور پر آگے آئیں بھی تو جم کے نہ رہیں گے، استقامت نہیں ہوگی ان کی، کیونکہ منافقین کا تو سارا کھیل ہی مفادات پر تھا. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے، یعنی یہود مدد نہ دیے جائیں گے، کہیں سے بھی ان کو مدد نہیں ملے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. کن کے دلوں میں؟ یہود کے دلوں میں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سامنے نظر نہیں آتی، نہ لوگوں کی طاقت، انسانی طاقت سامنے نظر آتی، اس لیے عموماً انسان انسانی طاقت پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی مدد کو بھول جاتا ہے یا اس پر توکل نہیں کرتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی انسان کو زور آور دیکھتے ہیں یا انسانی طاقت کو دیکھتے ہیں تو خوف کھانے لگتے ہیں. اور پھر انسانوں میں اگر ایمان ہو اور سچا ایمان ہو تو خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، اس ایمان کے ذریعے جو روب ہوتا ہے وہ دلوں پہ لازمی طور پہ پڑتا ہے. یہود کے دلوں میں بھی مسلمانوں کا روب تھا، انہیں پتا تھا یہ سچے لوگ ہیں اور سچائی کا اپنا ایک روب ہوتا ہے. اور منافقین کو بھی پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، اس لیے جھوٹا انسان ہمیشہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی حرکتوں پہ پریشان نہ ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے ایسا ہے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، کیونکہ جو شخص سمجھ بوجھ رکھتا ہو، عقل مند ہو، تو اس کو یہ سمجھنے میں بھی کچھ دیر نہیں لگتی کہ اصل طاقت اللہ کی ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ ایک ناسمجھ بچے سے جب پوچھتے ہیں کہ بھینس بڑی ہے یا عقل، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے بھینس بڑی ہے؟ کیونکہ بھینس بڑی نظر آتی ہے اور عقل نظر نہیں آتی. لیکن جو وہ بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، تو پھر کبھی بھی نہیں کہتا بھینس بڑی. اسی طرح منافقین کی عقل چھوٹی تھی، یہ بے شعور قسم کے لوگ تھے، ان کو اللہ کی بڑائی اور طاقت نظر ہی نہیں آتی تھی. اس کے برعکس انسانوں کی طاقت نظر آتی تھی، ان سے خوف کھاتے تھے. پھر فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، یہ تم سے کبھی اکٹھے ہو کے نہیں لڑیں گے. مخاطب ہیں یہود. یہود آپس میں بھی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قینقاع کو نکالا تو کون سا یہودی قبیلہ ان کی مدد کو آیا؟ نہیں آیا نا، کوئی مدد کو نہیں آیا. پھر جب بنو نذیر کو نکالا گیا تو بنو قریظہ کو نہیں آیا مدد کو. تو یہ ہے نا اتفاقی کی سزا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اکٹھے ہو کے تم سے لڑ سکتے ہی نہیں. الا فی قری محصنۃ، مگر قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر. یعنی ان کے اندر چونکہ انسانوں کا خوف ہے، بظاہر یہ مالدار بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، لیکن خوف زدہ قوم ہے اپنے گناہوں کی اور غلطیوں کی وجہ سے، عہد شکنیوں کی وجہ سے. اس لیے یہ کبھی کھلے میدان میں سامنے آ کر تم سے نہیں لڑیں گے. اگر کبھی لڑیں گے بھی تو قلعوں میں بند ہو کے، او من ورائے جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے. دیواروں کے پیچھے سے فائرنگ کریں گے، سامنے نہیں آئیں گے. بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی جنگ بہت سخت ہے. بظاہر اکٹھے نظر آتے ہیں، آپس میں بہت لڑتے ہیں. قرآن کا لفظ جو ہے قریہ کی جمع ہے، اور محصنہ حصن سے ہے، حصن قلعے کو کہتے ہیں، اور جدر جدار کی جمع ہے. تحسبہم جمیعا، تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، ایک سمجھتے ہو. وقلوبہم شتیٰ، اور ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ ہیں. شتیت کہتے ہیں متفرق کو، پھٹے ہوئے کو. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، متحد سمجھتے ہو، یہ متحد نہیں. یعنی یہود آپس میں بھی نہیں
اور یہود اور منافقین بھی باہم نہیں، ان کی بھی جو الائنس ہے یہ بالکل ظاہری ہے اور وقتی ہے، کیونکہ منفی مقصد نے متحد کیا نا ان کو. دیر پا اتحاد اور اتفاق کے لیے مثبت بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. یعنی ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اسلام دشمنی. یہ ایک منفی رویہ تھا. تو جو لوگ اسلام دشمنی میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ دن اکٹھے نہیں رہ سکتے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر عقل نہیں، اور باہم اختلاف کرنے والے لوگ بھی کم عقل ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی شعور کی کمی ہوتی ہے. اچھا، اگر ایج وائز آپ دیکھیں تو عموماً بچے زیادہ لڑتے ہیں. بچے جب ذرا سمجھدار ہوتے ہیں تو نسبتاً کم لڑتے ہیں. پھر اسی طرح جب عقل دوبارہ جانے لگتی ہے، بڑھاپا آنے لگتا ہے، تو پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت تو تکار کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہسبینڈ وائف ہوں، ساری زندگی بہت اچھی گزری ہوتی، اور بڑھاپے میں آ کے چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے کھٹ پٹ چلتی رہتی، کیونکہ وہ کمزوری ہو جاتی ہے نا، عقلی جسمانی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے اندر علم نہیں ہوتا، بے علم لوگ ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں ہر وقت بازو چڑھائے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں. اینڈ سو آن. جہاں کہیں بھی باہم لڑائی جھگڑے کھچ کھچ ایک دوسرے پر الزام تراشی اور یہ سب کچھ ہوتا رہے تو یہ کسی بھی انسان کی ناسمجھی کی دلیل ہے، بے صبرے پن کی دلیل ہے. جو سمجھدار شخص ہوتا ہے وہ لڑنے کے موقع پر بھی کیا کرتا ہے؟ سوچ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو منافقین کی ایک صفت کیا بتائی گئی؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اسی طرح یہود اور منافقین کی دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. دیکھیں، اگر واقعی عقل ہوتی تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ان کا انکار کرتے؟ تو انتہائی ناسمجھی کی بات ہے نا کہ اتنی بڑی حقیقت کو آپ پہچان جائیں اور پھر آپ اپنے جذبات کی روح میں بہہ کے ناسمجھی کا ثبوت دے کے اس کا انکار کر دیں، ایمان نہ لائیں. کمثل الذین، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، قریباً تھوڑی مدت ہی پہلے، ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھا، جنہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا. اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، جنہیں غزوہ بنو نذیر سے کچھ عرصہ پہلے جنگ بدر میں عبرتناک شکست ہوئی. فرمایا ان کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا ایک اور ناسمجھ قوم کا ہوا. یعنی اہل مکہ کی بھی ناسمجھی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ شخص مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، بس خواہشات کی پیروی نے ان کو اندھا کر دیا. اچھا، بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے پاس اچھی بھلی عقل ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بنیادی طور پر عقل تھوڑی ہوتی ہے، یعنی اس کے دماغ میں کم ڈالی ہوتی ہے اللہ نے، ایسا نہیں ہوتا. بہت انٹیلیجنٹ کوئی شخص ہو سکتا ہے، لیکن جب غصے کا شکار ہوتا ہے، نفرت کا شکار ہوتا ہے، محبت کا شکار ہوتا ہے، اور ہر چیز میں حد سے بڑھنے لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تو عقل کم ہو جاتی ہے نا. اسی طرح باقی چیزیں بھی عقل کی دشمن ہو جاتی، تو عقل کم ہو جاتی. یعنی یہ ضروری نہیں کہ ان کے پاس انٹیلیجنس ہے ہی نہیں، ہے لیکن وقت پہ استعمال نہیں ہوتی. یہ منافقین ہوں یا یہود ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، ایسا نہیں کہ وہ کوئی دماغی کمزور پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا نا دماغی کمزور بچے، یہ ایسے لوگ نہیں تھے. ان کے دماغ تھے، اللہ نے سب کچھ دیا تھا. لا یعقلون، عقل استعمال ہی نہیں کرتے تھے. لا یفقہون، سمجھ بوجھ سے کام ہی نہیں لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ بوجھ اور عقل پر کچھ اور غالب آیا ہوا تھا. اور یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرنے کی بجائے جذبات سے مغلوب ہو جائے، ہاں کسی بھی وجہ سے. تو جو لوگ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، ہاں وہ کسی بھی قسم کے ہوں، منفی ہو مثبت ہو، تو پھر وہ بہت سے معاملات میں ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں. اور یہ ناسمجھی آپ دیکھیے پھر ہر چیز میں آنے لگتی ہے نا. تعصب اسی ناسمجھی کی علامت ہے. تعصب کا مطلب آتا ہے یا نہیں ابھی آیا؟ پریجوڈس ہونا، اس میں بھی ناسمجھی کا ثبوت انسان دیتا ہے. وہ ون سائیڈڈ دیکھنے لگتا ہے، چیزوں کو جنرلائز کر دینا. یعنی اگر کسی انسان میں ایک خامی نظر آئی تو کیا کیا؟
اس کی ساری شخصیت کو، اس کی ساری نیکی تقوی ہر چیز کو زیرو کر کے رکھ دیا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو کیا کیا؟ اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیا. یہ بھی عقل کی کمی ہوتی، حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا نا. جیسے ابھی میں نے گھریلو زندگی کی مثال دی کہ گھروں میں چھوٹی موٹی کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے. اب اگر کسی نے ایک موقع پہ کوئی غلطی کی تو اسے کہا تم تو ہو ہی ایسے. نہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے، اس سے وقتی طور پہ غلطی ہوئی اور وہ بھول ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا ہم سے بھول ہو گئی، تو یہ بھول بھی کس چیز کی علامت ہے؟ ایسا نہیں کہ عقل تھی نہیں، عقل پہ غفلت کا پردہ پڑ گیا. تو یہ ساری انسانی ویکنیسز ہیں. تو یہ جو لا یعقلون اور لا یفقہون کی کیفیت ہے، یہ انسان کے اندر وقتاً فوقتاً ابھرتی ہے. اس کو کھینچ کے رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں، ناانصافی سے نہیں کام لینا، ظلم نہیں کرنا، کسی کی ایک غلطی پر جنرلائز نہیں کرنا چیزوں کو، یعنی اس کو پورے کا پورا ہی غلط نہیں قرار دے دینا. مثلاً اگر آپ کے پیپر میں ایک سوال اور سوال نمبر 1 غلط ہو جائے اور ٹیچر اس کے بعد پورے پرچے کو کراس کر دے، جس کو یہ نہیں آتا اس کو اور کیا آتا ہوگا، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. لیکن عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم عموماً ایسے جملے بولتے رہتے ہیں، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ تو پڑھتا ہی نہیں. جسے اپنے بچوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا یہ تو پڑھتا ہی نہیں، حالانکہ بیچارہ پڑھتا ہوتا ہے لیکن اس کے کیے کو بھی نہ کیے میں ڈال دیتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ ہماری یہ کوتاہی اور یہ خامی ہمیں بہت ساری مشکلات میں ڈال دیتی، ہر چیز کے اندر مبالغہ آ رہی. اچھا، اب یہاں پر اسلام کے تینوں بڑے دشمن مشرکین، یہود اور منافقین، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب الیم ہے. کن کے لیے؟ مشرکین مکہ کے لیے، یعنی دنیا میں بھی انہوں نے جنگ بدر میں سزا بھگتی اور آخرت میں بھی سخت سزا پائیں گے. کمثل الشیطان، یہاں ایک انسان کا اور بہت بڑا دشمن بھی ساتھ شامل ہے. ان کی مثال شیطان کی طرح ان سب کی. اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو تو انسان اس کے پھندے میں آ جاتا ہے. فلما کفر، پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، کہتا میں تو تم سے بری ذمہ، میرا کوئی قصور نہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں. لیکن انسان کی کیسی حماقت ہے نا، پھر دھوکہ کھا جاتا ہے. اور عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم عموماً دین کے دشمنوں، شیطان کی باتوں میں آ کے، چکنی چپڑی میں آ کے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. مثلاً ہم نے کوئی غلط کام کیا، اب اگر ہم نے کسی سے ویریفیکیشن کرانی ہے تو ہم کسی ایسے انسان کے پاس نہیں جائیں گے جو ہمیں ہماری غلطی بتائے، ہم اس کے پاس جائیں گے جو کہے نہیں تم نے ٹھیک کیا. جب وہ ہمیں ٹھیک ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اپنی غلطی پہ اور پکے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک منفی اتحاد ہوتا ہے یا ایک منفی رویہ ہوتا ہے. مشرکین کو بھی شیطان نے دھوکہ دیا، یہود کو منافقین نے دھوکہ دیا. ان سب کا حال کیا ہے؟ ایسا ہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وقتی ہمدردیوں کے بارے میں، جیسے شیطان انسان کو پھانسنے کے لیے وقتی ہمدردی کرتا ہے، اس کی غلطیوں گناہوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور پھر وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے. اور جب کر لیتا ہے کہتا ہے میں تو بری ذمہ ہوں، میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ضرور غلط کام کرو. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اچھا، یہ جو شیطان ہے کس طرح انسان پہ آتا ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار راہب جو اپنے گرجے میں یا اپنے عبادت خانے میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا تھا اور روزے اس طرح رکھتا کہ 10 دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا. 70 سال اس کے اسی حال میں گزرے، لیکن شیطان نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. یعنی اتنے اس کے تزکیے کی کوششوں کے باوجود مایوس نہیں ہوا اپنے کام سے بہکانے کے، اور اپنے سب سے زیادہ مکار ہوشیار شیطان کو اس کے پاس بصورت راہب عبادت گزار بنا کر بھیجا. پھانسنے کا طریقہ دیکھ، جس نے اس کے پاس جا کر اس راہب سے بھی زیادہ عبادت گزاری کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ راہب کو اس پہ اعتماد ہو گیا. بالآخر یہ مصنوعی راہب شیطان، یعنی شیطان جو راہب کی شکل میں آیا، من الجنۃ والناس، وہ اپنے طریقے میں کامیاب ہوا. اس نے راہب کو کچھ ایسی دعائیں سکھائیں جس سے بیماروں کو شفا ہو جائے. پھر اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے اثر سے بیمار کر کے خود ہی اس راہب کا پتہ دیا. یعنی شیطان پڑ جاتا نا جن کی شکل میں،
یا دل میں ایسے وسوسے اور پریشانی اور ڈپریشن ڈال دینا کہ انسان کہتا ہے دوائیوں میں تمہارا کوئی علاج نہیں، جاؤ کسی بزرگ کے پاس. تو یہ راہب مصنوعی شیطان ایک طرف تو اس راہب کا اعتماد لے بیٹھا، دوسری طرف لوگوں کو پریشان کرتا اور پھر کہتا کہ جاؤ تم فلاں راہب کے پاس. جب یہ راہب ان پہ دعا پڑتا تو شیطان ان پہ سے اپنا اثر ہٹا دیتا، وہ شفا یاب ہو جاتا. عرصے تک یہی سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد ایک اسرائیلی سردار کی حسین لڑکی پر اپنا اس نے یہ عمل کیا اور اس کو بھی راہب کے پاس جانے کا مشورہ دیا، یہاں تک کہ اس کو راہب کے عبادت خانے تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. آہستہ آہستہ اس راہب کو جو بہت ہی نیک انسان تھا اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا. تو رسوائی سے بچنے کے لیے اس نے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا. قتل کرنے کے بعد شیطان ہی نے سب کو واقع قتل وغیرہ بتا کے راہب کے خلاف کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا عبادت خانہ ڈھا دیا اور اس کو قتل کر کے سولی دینے کا فیصلہ کیا. اس وقت شیطان اس کے پاس پھر پہنچا کہ اب تو تیری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں، ہاں اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچاؤں گا. راہب سب گناہ جو پہلے ہی کر چکا تھا، اس کے لیے سجدہ کرنا اب کیا مشکل تھا، اس نے سجدہ بھی کر لیا. اس وقت شیطان نے صاف کہہ دیا کہ تو میرے قبضے میں نہ آتا مگر میں نے یہ سب کچھ تجھے اس سٹیج پر پہنچانے کے لیے کیا، اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یعنی جب تو اللہ ہی کا فرما بردار نہیں تو میں تیری مدد کہاں سے کر سکتا ہوں. بہرحال یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان سے جنگ انسان کی موت تک جاری رہتی ہے. کسی وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو بچ گیا، میں تو بڑا نیک پاک ہو گیا. لا تزکوا انفسکم، لا تزکوا انفسکم. کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں سے آ ٹپکے کیا غلطی کرا دے، اور اس کا پھر حل کیا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا نہیں زور چلے گا. شیطان سے نمٹنے کے لیے اللہ کا بندہ بننا ہی ضروری ہے، اور وہ اللہ کی رہنمائی اور توفیق کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت نیک ہوتے ہیں، بہت اچھے، بہت کلین ہارٹڈ، بہت ان کے تعلقات بھی لوگوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن یکایک ان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ جاتی. یعنی شیطان جب دیکھتا ہے کہ ایک شخص بہت اسٹرانگ ہے، میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، یہ تو دین میں بہت آگے جا رہا ہے، تو وہ کسی انسان کی شکل میں اس کو پھسلا لیتا ہے، خوبصورت چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں کھڈے میں جا گرا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ، مثلا بعض بچے بہت پڑھنے والے ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے اچانک، کئی مائیں ایسی شکایت لے کر آتی، پڑھتے پڑھتے اچانک ان کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا، اچانک کام چھوڑ بیٹھے. کیا ہوا؟ کوئی ایسا دوست مل گیا، کوئی ایسا ساتھی مل گیا جس نے سنہرے جال بچھا کے اس کو پھانس لیا، اس کو اس کے مقصد سے ہٹا لیا. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی کمپنی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کس سے محبت کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. کیونکہ شیطان انسانوں کے ذریعے انسانوں کو بہکاتا ہے. یعنی مثلا اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص براہ راست شیطان کے وسوسوں میں نہیں آ رہا، وہ ایک خیال ڈالتا ہے، وہ جھٹک دیتا ہے، وہ ایک ڈالتا ہے، وہ جھٹک دیتا ہے. اب شیطان چالیں چلتا ہے، کروں تو کروں کیا، کیسے پھانسوں اس کو. اب وہ کسی اور انسان کو جو کمزور ہوتا ہے ایمان میں یا دین میں، اس پہ جا پڑتا ہے اور اس کے ذریعے اس شخص کو آپ پکڑتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا اپنے ہاتھ سے کسی کو کھینچنا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز سے کھینچنا. تو شیطان کی جو چالیں اور ہتھ کنڈے ہیں وہ اسی قسم کے خطرناک ہیں کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ خود اس کے ہاتھ آ ہی نہیں رہے، اب وہ پھر خوبصورت چال چلتا ہے، کسی ایسے انسان کو آپ پہ مسلط کر دیتا ہے، آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ جو آپ کو آپ کے مقصد سے غافل کر کے چھوڑتا ہے، آپ کو آپ کے اخلاق سے گرا کے چھوڑتا ہے، آپ کے ایمان کو کمزور کر کے اس میں رخنہ اندازی کر کے چھوڑتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ کہتا ہے نہیں، وہ تو میرا اتنا چاہنے والا ہے، وہ تو مجھ پہ جان قربان کرنے والا ہے، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرنے والا ہے، وہ تو میرا برا کر ہی نہیں سکتا. اور اس طرح انسان اللہ سے، دین سے، عبادت سے، اپنے کاموں سے، ہر چیز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے. اگر شیطان ڈرتا ہوتا اللہ سے تو پھر انسانوں کا یہ حال ہوتا، سارے انسان کتنا ڈرنے والے ہوتے.
اور یہی دھوکہ انسان کو وہ دیتا ہے اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی. لا یعقلون، عقل استعمال ہی نہیں کرتا انسان، اور پھر کسی کی بات سننا بھی نہیں چاہتا اگر کوئی سمجھائے. اچھا، مشرکین مکہ کو شیطان کے بہکانے کی جو بات تھی وہ سورۃ الانفال کی آیت 48 میں بھی آپ نے پڑھی. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ پیچھے آپ پڑھ چکے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی بات کس قدر سچی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ انسانوں کی شکل میں شیطان آتا ہے، تو آپ کہیں گے کہاں آتا ہے یہ، ایسے ہی شاید اپنے پاس سے قصہ کریں. یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنائے، کہا تم پہ آج کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا مددگار ہوں. یہ شیطان میدان بدر میں بنو کنانہ کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل دھار کر نمودار ہوا تھا، اور یہ حدیث میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انسانی شکل میں آیا. اور بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آتا ہے، جیسے جنات بعض جانوروں کی شکل میں، سنیک یا بلی وغیرہ کی شکل میں آتے ہیں یا ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ بلی بن جائے، یعنی جانور کون سے بیچارے ایسا حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہوں گے، ان کے اوپر جب چاہیں مسلط ہو جائیں اور ان کے ذریعے انسانوں کو پریشان کریں. I mean these are all facts. وہاں بھی اس نے کہا انی اخاف اللہ، یہاں بھی کہتا انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی اپنے پاکیزگی نفس کے خوب دعوے کرتا ہے. فکان عاقبتہما، اب کیا ہوتا ہے دونوں کی عاقبت، دونوں کا انجام، انہما فی النار، دونوں ہی آگ میں جاتے ہیں. خالدین فیہا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، خالدین فیہا، خالدین نہ پڑھنا اس کو کبھی، دونوں ہی آگ میں جاتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ہے بدلہ ظالموں کا. تو یہاں گمراہ ہونے والوں کو عقل اور ہوش سے کام لینے کے لیے کہا گیا کہ انسان اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اور محبت کے دعوے کرنے والوں کو ضرور پہچانے کہ وہ ان دعووں کے ذریعے کس طرف لے جا رہے ہیں، اللہ کے قریب کر رہے ہیں یا اس سے دور کر رہے ہیں، مقصد سے قریب کر رہے ہیں یا اس سے دور کر رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسانوں کے جو باہم تعلقات ہوتے، ظاہر ہے کہ یہ تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کی گئی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ تو یہود اور مسلمانوں کا معاملہ تھا یا منافقین اور مشرکین کی بات تھی. اس واقعے میں ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے. عام طور پر یہ رویہ شیطان کا عام انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ لوگ باہمی تعلقات میں کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں، مثلاً ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے. کتنی دفعہ سچ ہوتے دیکھا ہے، جب کوئی مرتا ہے تو کتنے لوگ ساتھ مرتے ہیں، آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، جب کام کا وقت آتا ہے تو سب غائب ہو جاتے ہیں. یہ سب شیطانی جملے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن انسان ایسی جذباتی باتیں سن کے عقل سے کام ہی نہیں لیتا، بات کی حقیقت کو پہنچتا ہی نہیں. ان کا سوال یہ کہ شیطان اگر کسی اچھے دوست کے روپ میں آئے تو پھر اس دوست کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اس کی صرف درست بات کو ماننا چاہیے، غلط کو نہیں، چاہے وہ ناراض ہو، کیونکہ انسانوں کی ناراضگی کی پرواہ بہت ہوتی ہے ہم کو، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کسی بھی دوست کو دوست بنانے سے پہلے لازماً ایک کرائیٹیریا رکھیں کہ اس کی دوستی آپ کو عمل سے قریب کر رہی ہے، دور کر رہی ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ کر رہی ہے، کمی کر رہی ہے، آپ کے اخلاق میں اچھائی لا رہی ہے یا آپ کو بد اخلاق بنا رہی ہے، آپ کو حقوق العباد ادا کرنے کی طرف لا رہی ہے یا حقوق العباد سے غافل کر رہی ہے. کیونکہ جو ایمان کا دوست ہوتا ہے، جو ایمان کا ساتھی جسے آپ کہتے ہیں، وہ تو ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، وہ تو آپ کو اور زیادہ پریکٹیکل انسان بنا دیتا ہے، زیادہ باعمل بنا دیتا ہے، زیادہ محنتی بنا دیتا ہے، نہ کہ آپ پہلے سے ہی نکمے اور بیکار ہو کے بیٹھ جائیں اور صرف آپس کی گفتگو اور بات چیت اور گپ شپ میں ہی سارا وقت گزار دیں، صرف نفس کی باتیں ہی کرتے رہیں. نفس کی باتیں کرنا ایمان میں اضافہ تو نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.